مسائل سے نکال سکتی ہیں۔ اس وقت پاکستان کے عوام مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری اور تاریخی غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے پاکستان کے عوام کو بچانا ہے، اگر ہم نے مل کے اس مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے مل کے اس غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کرنا ہے، تو ایک ہی جماعت ہے، اور ہم نے اس جماعت کو نہ صرف سندھ میں جتوانا ہے، نہ صرف بلوچستان میں جتوانا ہے، نہ صرف پختونخوا میں جتوانا ہے، پنجاب میں جتوا کے وفاق میں بٹھا کے پورے پاکستان کے غریب عوام کے مسائل حل کرنا ہے۔ ساتھیوں، آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، اور آپ نے اس ملک کے عوام کی قسمت تبدیل کر دی، اس ملک کے غریبوں کی قسمت تبدیل کر دی۔ آپ نے جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے تاریخ رقم کی۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، ہم نے ایک بار پھر ہم آپ کا ساتھ مانگتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو، دن رات محنت کرتے ہو، گھر گھر پہنچ کے سمجھاتے ہو، پاکستان کے عوام کو سمجھائے کہ یہ بھٹو شہید کا جماعت ہے، یہ بی بی شہید کا جماعت ہے، یہی وہ جماعت ہے جو عوام دوست بھی ہے، جو غریب دوست بھی ہے، جو آپ کو گھر کا مالک بھی بناتے ہیں، جو آپ کو زمین کا مالک بھی بناتے ہیں، جو آپ کو روزگار دلواتے ہیں۔ تو کیوں نہیں ایک بار پھر اس جماعت کے ساتھ مل کے جدوجہد کرے، تاکہ ہم عوام دوست حکومت بنا سکیں، تاکہ ہم غریب دوست حکومت بنا سکیں، تاکہ ہم کسان دوست حکومت بنا سکیں۔ اور یہ ممکن ہے، یہ بالکل ممکن ہے، یہ بالکل ممکن ہے۔ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اگلی حکومت پی پی کی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے اب سب نے اس کرکٹر کو تو بھگتا ہے، سب نے توبہ کر لیا ہے، کبھی اس کو تو واپس آنے نہیں دیں گے۔ آپ میرے خیال میں اگر آپ کوشش کرتے ہو، اگر ہم ملک کے چاروں کونے میں ہم کوشش کرتے ہیں، تو ہم پاکستان کے عوام کو پہ منا سکتے ہیں کہ نوجوان پاکستان کے لیے نوجوان قیادت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ جدوجہد کرتے ہو، تو ہم پاکستان کے عوام کو اس بات پہ منا سکتے ہیں کہ انہوں نے اب 70 سال سے وہی شکلیں دیکھے ہیں، اب کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ اگر ہم 70 سال سے وہی شکلیں دیکھے ہیں، اب کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم محنت کریں، اگر ہم جدوجہد کریں، تو ہم پاکستان کے عوام کو اس بات پہ قائل کر سکتے ہیں کہ 70% اس ملک کی آبادی نوجوان ہے، 30 سال سے کم ہو ہے، اور جب ہمارا نوجوان وزیر خارجہ تھا، اور وہ بھی 18 مہینے میں وزیر خارجہ تھا، تو ہم ثابت کرتے
متاثرین کی مدد کی بات ہو، چاہے وہ مفت اور معیاری علاج کی بات ہو، تو ایسا جو کام ہے وہ صرف پی پی نے کیا ہے، وہ صرف پیپلز پارٹی نے کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے ہم یہ کام چارے صوبے میں کریں گے اور وفاق سے بھی کریں گے. ساتھیوں، جب بھی میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا. میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا. آگے الیکشنز آ رہی ہیں، کوئی چاہے یا نہ چاہے کوئی نہیں روک سکتا. آج نہیں تو کل الیکشنز ہوں گے، 90 دن میں نہیں تو 100 دن میں ہوں گے، 100 دن میں نہیں تو 120 دن میں ہوں گے. ہم تو تیار ہیں، جیالے تیار ہے. ہم اپنی محنت، اپنا جدوجہد شروع کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے ہر صوبے میں جائیں گے، ہر علاقہ میں جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے. اور ایک آخری بات، جیسے نثار صاحب کہہ رہا تھا کہ بالکل صحیح، اگر ہم NICVT کا ہاسپٹل بنائیں یا گمبر یا جو بھی صحت میں کام ہوئے ہیں یا جو بھی کام ہوئے ہیں، وہ صرف اس لیے ہو سکے کہ صدر زرداری نے جو 18ویں ترمیم، جو NFC ایوارڈ کا تحفہ ہمیں دیا، جو صوبائی خود مختاری دی، اپنا وسائل کا مالک بنائے، تو اس کی وجہ سے، اس کی تاریخی کامیابی سے آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نہ صرف 18ویں ترمیم دی، ڈیولوشن کروایا، مگر اس ڈیولوشن کی وجہ سے آج سندھ میں جو صحت کا انفراسٹرکچر ہے وہ باقی صوبوں سے بہتر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیولوشن کا سفر ہے یہ ابھی تک مکمل ہی نہیں ہوا ہے. 2015 تک صحت کا نظام جو ہے وہ ڈیوالو ہوا، پھر کورٹس نے کوشش کی اس کو روکنا، مگر ہیلتھ کا تو ہم نے لے لیا. مگر باقی ایسے وزارتیں ہیں جو آج تک وفاق میں موجود ہے، جو نہیں ہونا چاہیے، اور وہ آپ کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، آپ کا وسائل ضائع کر رہے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے اور کسی اور کو نہیں کچھ کرنے دیتے. تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنا دیتے ہیں وفاق میں، تو جو صوبائی خود مختاری کا کام رہ چکا ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی مکمل کر دیں گے. اور اگر وہ تمام وزارتیں جو آج وفاق میں ہیں
جو ڈیوالو نہیں ہوئے ہیں مگر قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے، اگر وہ ڈیوالو ہو جاتے ہیں تو ہم وفاق کا بجٹ، وہ وفاق والے کہہ رہے تھے نا کہ ہم کنگلا ہو چکے ہیں، ہم ان کا ہر سال 100 ارب سالانہ 100 ارب روپیہ وفاق کا پیسہ بچا سکتے ہیں اگر یہ وزارتیں ڈیوالو ہو جائیں۔ آپ کی سندھ حکومت کے پاس آئے، پنجاب حکومت کے پاس آئے، پختونخوا بلوچستان کے پاس آئے، وہ جیسے ہم نے صحت کے کام کیے ہیں، جب ہم باقی وزارتیں ان سے لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ 100 ارب روپیہ سالانہ آپ پہ خرچ ہوگا۔ جیسے ہم آپ کو مفت علاج دلوائے ہیں ویسے آپ کو مفت تعلیم دلوائیں گے، جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ دیا تھا ویسے ہم نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، مزدوروں کے لیے اسی قسم کے منصوبے لے کر آئیں گے۔ سالانہ 100 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ کا پیسہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سکھر میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔